ہے کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں گے، آپ کی محفل تھی، ہر خاص و عام حاضر خدمت تھا۔ اب کیونکہ حضرت جی آداب محفل یہ ہیں کہ آگے بزرگ علماء سفید داڑھی والے آگے ان کو بٹھایا جائے، تو پھر اس کے بعد اب ظاہر امام پاک کی مجلس میں تو ان باتوں کا خیال رکھا گیا ہوگا۔ وہ لکھا آگے سارے ہی نا چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے سن، تو قربان جاؤں ان پاکوں کی محفل پہ یہاں کیسے کیسے حضرت جی جو ہے نا وہ لال بٹتے تھے حضرت جی اس محفل میں۔ اب تو حضرت وہ باتیں وہ نہیں رہی ہیں، اب خانقاہوں کے انداز ہی وہ نہیں رہے حضرت جی۔ کبھی خانقاہوں میں عوارف المعارف پہ شیوخ درس دیا کرتے تھے، کبھی خانقاہوں میں حضرت جی مکتوبات پڑھائے جاتے تھے، کبھی خانقاہوں میں قوت القلوب پڑھائی جاتی تھی، مکاشفۃ القلوب پڑھائی جاتی تھی، احیاء العلوم پڑھائی جاتی تھی۔ اب تو رہ گئی جی کرامتیں بس۔ وہ تربیت والا نظام اس انداز سے اب نہیں رہا کوئی بھی۔ میر مرید دا پروٹوکول اور غریب مرید دا پروٹوکول، لیکن کبھی خانقاہوں میں تزکیہ ہوتا تھا، اور یہ بھی ساری خانقاہیں جی چلتی ادھر سے ہیں حضرت۔ تو امام حسن پاک اگے چٹیاں داڑیاں والے سب بیٹھے ہوئے، وہ بات کا مفہوم ہے جی، منون تو نہیں ہے۔ آپ نے سوال فرمایا بھائی سفید داڑھی والو، اگر میں تم سے کوئی سوال کروں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی جی امام پاک کیسے ہو سکتا ہے، آپ کوئی کچھ ارشاد فرمائیں تو ہم جواب نہ دیں۔ آپ نے تربیت کرتے ہوئے نا آپ نے فرمایا بھائی سفید داڑھی والو، کسان ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر وہ اپنے کھیت اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کھیت پک جاتا ہے، فصل پک جاتی ہے۔ بھائی سفید داڑھی والو دسو، ہاں بتاؤ ہاں ذرا، پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ تو ظاہر ہے سب کو اس کا جواب آتا ہے۔ تو درس نظامی کو ایم اے کو ایم ایس سی ہونا کوئی ضروری، سب کو پتہ ہے بھائی فصل پک گئی تو اب کسان اپنی فصل کاٹ لے گا۔ تو وہ جتنے بھی سفید داڑھی والے تھے نا سب نے عرض کی امام صاحب ظاہر ہے فصل پک گئی ہے تو کسان اپنی فصل کاٹ لے گا۔ آپ نے تربیت کرتے ہوئے صحیح دل پہ چوٹ کی، آپ نے فرمایا پھر سفید داڑیاں والے ہو تیار رہی ہو، پکی ہوئی فصل ہو کسی وقت بھی تمہاری کٹائی ہے، پکی فصل ہو کسی وقت بھی تمہاری کٹائی ہے جی۔ میں کہوں گا بھائی سفید داڑیاں والے ہو، ساڑی کٹائی دا ویلا آیا ہے تو اسی پتہ نہیں کھڑے کٹے کھول کے بیٹھے ہیں، چھڈو حضرت، ذات سے لو لگاؤ، پتہ نہیں کس وقت کٹائی ہے حضرت، پتہ نہیں کس وقت پکی فصل ہے۔ مالک سارے حضرت صاحب رنگ دیکھ لیے، بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، شادی دیکھی، بچے دیکھے، بچیاں دیکھی، پھر ان کی شادی دیکھی، کڑم دیکھے، دوترے دیکھے، پوترے دیکھے، اب کیا نکالنا ہے؟ بڑی حیرانگی ہے، تو ابھی بھی 5 نمازوں پہ رکا ہوا ہے سفید داڑھی والے۔ تیری تو اب 6 ہونی چاہیے، تیری تو اب اشراق بھی ہونی چاہیے، تو نے سب دیکھ لیا۔ تیری تو اب چاشت بھی ہونی چاہیے، تیری تو مغرب کے بعد ابابین بھی ہونی چاہیے، تیری تو رات کو صلاۃ اللیل بھی ہونی چاہیے۔ تیری کٹائی کا وقت ہے میاں، تو کس طرف لگا ہوا ہے؟ چھڈ اور اپنے مالک کو راضی کر۔ اس لیے تو میاں صاحب نے فرمایا کالے وال مسافر ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے، کالے وال مسافر ہوئے وہ چٹیاں ڈیرے لائے۔ اور میں پیچھے بھی کیا کہ حضرت صاحب کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں کا، آپ کو یا مجھے کچھ نہیں کہا، آپ کو یا مجھے، پھر اپنا بھی کسے حضرت جی، آپ کو مجھے کچھ نہیں کہا حضرت، خود کو نصیحت کی حضرت۔ کیا کہتے ہیں؟ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا، آپ کو مجھے کچھ نہیں کہا، خود کو کہہ رہے، ویکھ محمد بخشا
موت سنے آئے. آپ کو یا مجھے کچھ بھی نہیں کہا, اپنے آپ کو تارا کس وجود دے ساز دی, اپنیاں تارا کسیاں, خود کو باز کیا, خود کو سنایا. اس لیے حضرت جی اللہ آپ سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آپ کو کسی بھائی سفید داڑھی والے کو غصہ لگا ہے, میں آپ کو دعا دیتا ہوں اللہ آپ کو 100 سال صحت والی زندگی عطا فرمائے. لیکن یاد رکھیے 100 کے بعد بھی جانا ہے, اور اگر 100 پہ بھی آپ کو غصہ لگا میں 20 اور بڑھا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ آپ کو 120 سال بہترین لاکھ سیدھا رہے حضرت, لیکن 120 کے بعد بھی جانا ہے. اگر 120 پہ بھی غصہ لگا میں 40 کر دیتا ہوں, لیکن جانے سے نہیں بھاگ سکیں گے. اتنی مرضی بڑھا لیں, 150 کر لیں, 200 کر لیں, 250 کر لیں, لیکن جانے سے بھاگ کوئی نہیں سکتا. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی پل گیا مقصد آوندا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدہ یہ تے سب مسافر نہیں, کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا ہے, اس سے نہیں بھاگ سکتے. جانے بھائی کہے فقیر حسین نے مانا, دنیا چھوڑ آخر مر جانا, آخر کام اللہ دے نال نیو لالے بے پرواہ دے نال. تو اب کیونکہ حضرت جوان بھی بیٹھے تھے تو جوانوں نے شاید یہ خیال کر لیا لو ابھی تو وقت ہی بڑا ہے, ابھی تو فصل پکے گی پھر کٹائی ہوگی, کر لو موج مستی ہے بھی. حضرت پھر امام پاک جوانوں سے مخاطب ہوئے, آپ نے فرمایا جوانوں تمہیں بھی اگر پوچھو تو جواب دو گے؟ عرض کیجیے امام پاک حکم فرمائیں. فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے, کسان نل چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, پانی دیتا ہے, اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے, ابھی ہمیں تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے ایک سیلاب آتا ہے, ایک طوفان آتا ہے, ایک طوفانی بارش آتی ہے اور اس فصل کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتی ہے. فرمایا جوانوں تم بھی تیار رہنا, کہیں یہ نہ ہو کس دن تقدیر الہی کا کوئی طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے تباہ کر دے. حضرت ہیں ہاں, اس لیے حضرت بڑا دھیان کرو یار, کوئی پتہ نہیں میاں کس کے لیے کیا سرکاری فیصلہ ہے. حضرت کوئی رات اس طرح کی آئے کہ حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جائے, ٹھیک ہے جی, اور خوابی میں نا امام پاک حکم کیا فرمائیں کہ اس کو قرآن پاک لا کے دو. خوابی میں مجھے قرآن پاک لا دیا جائے, اور خوابی میں نا امام پاک حکم فرمائیں اے ہم سے محبت کے دعوے کرنے والے, یہ قرآن ہے, اور یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ پڑھا تھا, یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ چل تیرے سامنے پڑھا ہوا ہے, ذرا کھول کے مجھے اس میں سے سورۃ طٰہٰ تو سنا. کیوں بھائی کاڑے والے ہو کی پنڈ کا نام ہے جی 32 2R, کیوں بھائی 32 2R والے ہو نوجوانوں, سنا لو گے امام صاحب نے سورۃ طٰہٰ. نہیں کوئی جھوٹ مارے تو وکری گل ہے, انہوں پتہ ہے حضرت جی, کیونکہ امام صاحب نے سنانی اے والی نہیں سنانی سبحانک اللہم و بحمدک وتا بارہ قسموں کا تے وتا اعلیٰ جدوں کا تے ولا الہ غیر, امام صاحب کو سنانی ہے. میں ویسے ایک سچی بات کروں, سنان والی بات تو بعد میں ہے پتر, اب تو حالات اتنے خراب ہیں, پہلے تو ہم نے سر پکڑ کے بیٹھ جانا کہ سورۃ طٰہٰ ہے کہڑے سوارے چ, اتنے حالات خراب ہیں پتر. میں پتر اتنی دور چل کے کوئی خوشامد تو کرنے آیا نہیں, نہ میں نے کو تاڑے کو پرچیاں چاہیے دی. کیوں جی میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ پہلا تو ایشو یہ بن جانا ہے, مجھے اتنا ہی نہیں پتا کہ سورۃ طٰہٰ ہے کھڑے پارے. اللہ حضرت جی 4 بڑی معروف آیات سورۃ طٰہٰ میں, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سورۃ طٰہٰ میں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سورہ طٰہٰ میں,
الرحمن علی العرش استوى سورہ طٰہٰ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا سورہ طٰہٰ۔ لیکن حضرت جی دکھ کی بات ہے، ہم تو قرآن کو اتنا چھوڑ بیٹھے کہ ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کیڑے۔ اچھا ہو سکتا ہے حضرت اب نہیں، میرے جانے کے بعد آپ شاہ صاحب کے پاس جائیں یا جو مسجد کے امام و خطیب ہیں یا مفتی قمر صاحب ہیں یا علامہ صاحب ہیں تو نہیں ویکھو نا مصباحی صاحب دی بھی تو زیادتی ہے نا، کوئی سوکھی صورت پوچھ لیندے ایڈی اوکھی پوچھی ہے، یہ تو سانوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے سورہ طٰہٰ کا نام کیوں لیا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، ابھی مخلوق پیدا نہیں کی، اللہ پاک اور فرشتے ہیں۔ لکھا ہے جی اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت جی کیا وہ جب اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی پڑھی ہوگی حضرت، اتنے تک ساڑھے کاری پڑھن تے دل نو ہاتھ پیندا ہے حضرت۔ قاری سید صداق الاسدی صاحب پڑھیں، جی قاری رفیق نقشبندی صاحب پڑھیں، وہ قاری کرامت علی نعیمی صاحب تھے، وصال ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ جی قاری ہمارے بھی اللہ چشتی صاحب ہیں سیالکوٹ سے، یہ پڑھیں تو دل کو ہاتھ پڑتا ہے۔ قربان جاواں جدو اللہ پاک نے اپنی شان دے مطابق آپ پہ پڑھی ہوئے گی تو کیا کہا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، جو اللہ پاک نے پڑھی ہوئی اپنی شان کی، کہ اللہ زبان سے ہونٹوں سے چہرے سے پاک ہے اللہ، جیسی اس کی شان کے لائے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اب مخلوق تو لکھا ہے جی 1000 سال بعد پیدا کی گئی ہے۔ اب سنی کنہوں نے؟ فرشتوں نے حضرت، جناب جبرائیل نے، جناب میکائیل نے، جناب اسرافیل نے۔ جب تلاوت ختم ہوئی نا وہ فرشتے آپس میں کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائیں گی۔ فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے، اور امت کے نوجوانوں کا یہ حال ہے، اب یہ بتانے سے بھی گئے کہ سورہ طٰہٰ ہے کیڑے بارے چلے۔ ہائے 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 امت اوے ہاتھ جوڑ کے جی اوے بڑیاں کھیراں تے بڑیاں ٹھوٹیاں تے بڑیاں سبیلاں اہل بیت دے نا تے کھا پی لئیاں جے، خدا دا واسطہ جے انہوں دے نا تے قرآن بھی کھولو یار، کونا دے نا تے قرآن کھولو یار۔ بڑیاں کھیراں کھا لئیاں، بڑیاں ٹوٹیاں کھا، بڑیاں سبیلاں پی لئیاں، خدا دا واسطہ جے ان کا پیغام قرآن تھا، ان کا پیغام قرآن۔ امت اتنا قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا کہ امت آج یہ بتانے سے بھی گئی کہ سورہ طٰہٰ ہے۔ اچھا چلو لجپال ہیں جی، جب میرا اڑا اڑا رنگ انہوں نے دیکھنا ہے تو مجھے پتہ ہے انہوں نے کرم نوازی کر دینی، انہوں نے کہنا چل 16واں پارہ کھول لب جائے گی۔ اب 16واں کھول لیا، ایشو تو پھر ادھر کا ادھر ہی ہے، سنانی کیوں امام صاحب کو سنانی ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جو امت اپنے سینوں میں ان دونوں صورتوں کو محفوظ کرے گی۔ پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جو جس امت کی زبانیں ان دونوں صورتوں کو تلاوت کریں گی۔ لیکن تلاوت کوئی نہیں آندی، تلاوت کوئی نہیں آندی۔ پھر پتر ہوں میں کی آکھاں، میں جی آخری بات کر کے نا، معیشت سے بات چلی تھی، میں معیشت پہ ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ کو جواب مل جائے گا معیشت کیوں خراب ہوئی ہے۔ یہ جی محمود غزنوی کے لیے لکھا ہے کہ خواب میں کسی کو زیارت ہوئی، پوچھا محمود کی بنی؟
فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. پوچھا کس عمل کی وجہ سے معافی ملی؟ محمود کہتے ہیں جی میں کہیں مسافر سفر پہ تھا, کسی جگہ ہم ٹھہرے, جس کے گھر میں ہم نے رات کو ٹھہرے نا, اس نے جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا نا, تو میرے پلنگ کے ساتھ نا ٹیبل پہ قرآن شریف پڑا ہوا تھا. میں جب لیٹا نا تو مجھے بڑی شرم آئی. اوئے محمود, وہ پاس رب کا کلام پڑا ہوا ہے اور تو سونے لگا ہے. محمود کہتے ہیں میں ساری رات قرآن پاک کے ادب میں جاگتا رہا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا. فرماتے ہیں صرف قرآن کا وہ ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. میں کہتا ہوں بھائی اب اس کو سامنے رکھو, حضرت سارے حضرت اپنا اپنا محاسبہ کرو. ہاں تیرے اور میرے گھر میں بھی رب کا کلام پڑا ہوا ہے اور تجھے اور مجھے کھولے بھی مہینوں ہو گئے ہیں. تیرے اور میرے گھر میں بھی رب کا کلام, حضرت صاحب رب کا کلام, اللہ کا کلام پڑا ہوا ہے تیرے میرے گھر میں, اور تیرے میرے پاس کھولنے کو. تو پھر آپ ذرا خود بتائیں ہاں پھر صدا کیا بنتی ہے ہماری؟ پھر ہماری صدا اس لیے پتر میں جتھوں ٹریا سا میں اتھے ہی کھڑا, لوئے لوئے پر لے کڑی. تو چلو میں نے تیرے دل پہ چوٹ کی امام پاک کے حوالے سے, تو پتر یاد رکھی کل نانا پاک دی بارگاہ چ بھی جانا ہے. تو جب نبی پاک نے تجھے پوچھا دس کیوں قرآن نہیں آتا تو کی کہیں گا؟ پتہ نبی علیہ السلام کو اللہ بڑی روایتیں ہیں لیکن بس کچھ ٹائم ہو جاتا ہے, باقی کنوں سنائیے. لوگ کہتے ہیں ہیر رانجھا سناؤ. اتنا اتنا لکھا جی جناب شاہ جی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حاضر خدمت. نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ منو قرآن سنا. اب جناب عبداللہ کی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول قرآن تو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے, ہم نے آپ سے سیکھا, میں آپ کو کیسے قرآن سناؤں؟ فرمایا عبداللہ کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. ہے جناب عبداللہ نے تلاوت شروع کی ہے. ادھر جناب عبداللہ تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیفیت ہے کہ آپ کی آنکھوں سے زاروں کتار آنسو بہ رہے ہیں. اتنا پیار قرآن سے. لیکن اتنے تمالاں تے پنگڑے تے جناب بھنگ تے جناب عجیب باتیں نہیں پتر قرآن. اور میں بس ایک آپ سے وعدہ لے کے نا بات ختم کرنے لگوں. آج سارے پتر اتوں وعدہ کر کے اٹھیے جنوں جنوں قرآن شریف نہیں ناندا شروع کریے. نہیں تو تیریاں ٹھوٹیاں پتر نہیں سونیاں لگ دیاں انہوں نے, تیری سبیل انہوں نے سونی نہیں, تینوں قرآن نہیں آتا. امام نے قربانی قرآن کے لیے دی, امام نے قربانی نانے کی شریعت کے لیے دی. تیرے پاس ٹھوٹیاں ہیں لیکن قرآن, تیرے پاس سبیل ہے لیکن قرآن. آج سارے پتر اتوں وعدہ کر کے اٹھیے اسی قرآن سکھاں گے. حضرت جی سکھو گے نا جی؟ حضرت جی ٹالنا نہیں جے, حال ویکھ لو اپنا پہلے, اور یاد رکھو پتر یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہونا. میں وہ بات کرنے لگا جو آپ کی زبان سے میں نے کئی بار, میں کوئی پتر نون لیگ یا پی ٹی آئی کے جمیلوں میں نہیں پڑھتا, ہمارا اس طرح کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے. آپ میرے لیے بس ایک کی آپ سے میرا تعلق ہے, وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہ حضرت کو کوئی ایسا نہیں. میں ایک بات جو کئی بار آپ کی زبان سے میں نے سنی اور آپ نے اس کا پریکٹیکل بھی دیکھ لیا, کچھ نہیں ہوا. وہ جی اسد عمر ٹھیک کر لے گا, وہ جی ماہر معاشیات ہے, اس کے پاس فلانی ڈگری ہے, اس کے پاس فلانی ڈگری ہے. میں کہتا ہوں اسد عمر چھڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر بھی لے آؤ, اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا, جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے. جس کی معیشت اللہ تنگ کریں, اسد عمر کیا کرے گا ادھر؟ پتر ایک منٹ جی, ایک پتر کوئی پی ٹی آئی نون لیگ کا جھگڑا نہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں, اگر کسی کو اختلاف ہے تو اٹھ کے بولو, نہیں مولوی گال غلط کیتی ہے. جس کی معیشت اللہ تنگ کریں اسد عمر ٹھیک کر لے گا؟ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں اسحاق ڈار ٹھیک کر لے گا؟
पुत्र है किसी को भी नहीं जी होनी है। हाँ जी, ये किसी से ठीक है, आपने और मैंने खुद ठीक कर दी। खोलो कुरान अपने घरों में, लाओ अपने घरों में सजदे, लाओ अपने घरों में जिक्र और अज़कार। कोई सुपर डुपर असद उमर ले आओ, कोई सुपर डुपर इसाकदार ले आओ, कोई कैम्ब्रिज का पढ़ा ले आओ, कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा ले, किसी से ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिसकी मईशत अल्लाह तंग करें उसकी कौन ठीक